حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں تو یہ دو مشہور صحابی رسول، ایک حضرت عبداللہ بن ابی ملائکہ اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدْ، کہ جب ایک روزے دار روزہ رکھ کر کے جب وہ افطار کرتا ہے تو افطار کے وقت وہ ایک دعا کرتا ہے اور وہ دعا رد نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ضرورت تو ہے، کسی کی کوئی خواہش ہوتی ہے، کسی کی کوئی خواہش ہوتی ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ سے مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو عطیہ ہے، ان عطایا میں سے عظیم ترین عطیہ کون سا ہے؟ رب قدوس مالک ولم یزل کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ وہ جس وقت افطار کرتے تو افطار کرنے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ یہ دعا کرتے ہیں، میرے اللہ پاک پروردگار عالم، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے جس نے ہر ایک چیز کو گھیر کر کے رکھا ہے، میرے اللہ تو میری مغفرت فرما دینا۔ تو جس آدمی کی مغفرت ہو جائے تو اب وہ آخرت تو اس کی تابناک ہو گئی نا، وہ جہنم کے انگاروں سے بچ گیا، وہ برزخ کے عذاب سے بچ گیا، اور پھر اسے جنت کے اندر اس کا داخلہ بھی ہو گیا، اور پھر آخر کی بڑی کٹھن منزلیں ہیں، بڑی سخت منازل ہیں، تو ان منزلوں سے آسانی کے ساتھ وہ منزلیں عبور کون کرے گا، وہ منزلیں طے کون کرے گا جس کی مغفرت و بخشش ہو جاتی ہے۔ اور یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، تو ٹھیک ہے دنیاوی چیزیں بھی آپ مانگیے لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت و بخشش کی دعا کیجیے۔ تو یہاں تک تو ان احادیث مبارکہ کا ذکر تھا جن میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً روزے کی فضیلت و عظمت بیان فرمائی ہے۔ اب اس تعلق سے ایک حدیث پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ کتنے شخص ہیں؟ 3 ایسے ہیں کہ ان کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی بلکہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ الصائم حین یفطر، سب سے پہلے وہ روزے دار جب وہ افطار کرتا ہے، جب وہ روزہ کھولتا ہے تو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ والامام العادل، اور عدل و انصاف کرنے والا حاکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی تو اسے دی ہے، تو یہاں حضرت موجود مفتی سیف اللہ صاحب، تو یہاں الامام کا لفظ ہے اور اس کے اندر عمومیت ہے، اس کے اندر عمومیت ہے، چاہے وہ امامت صغرا ہو، چاہے وہ امامت کبرا ہو، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، کسی طرح کی بھی قیادت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو کرسی دی تو ہر بندے کو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ایک کرسی دی ہے۔ جیسے گھر کا سربراہ ہے تو سربراہی کی کرسی اس کے پاس ہے، اسکول کا ٹیچر ہے تو استاد کی کرسی اس کے پاس ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ حاکم ہے تو کوئی نہ کوئی کرسی تو اس کے پاس ہے نا، اور چند لوگ اس کے محتاج ہیں۔ اس کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے جو بندہ مومن عدل و انصاف قائم کرتا ہے، اونچ نیچ نہیں دیکھتا، اپنا پرایا نہیں دیکھتا، پھر وہ جو دعا ہاتھ اٹھا کے کر دیتا ہے اللہ اسے قبول فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز ودعوۃ المظلوم یرفعها اللہ فوق الغمام، کہ وہ مظلوم جب وہ ہاتھ اٹھا کر کے آہ نکلتی ہے، اس کی دعا تو نہیں ہوتی، اس کی تو آہ ہوتی ہے نا۔ جب مظلوم آہ کر دیتا ہے، مظلوم کی آہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے، عرش الہی بھی ہلنے لگتا ہے۔ تو جب مظلوم یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر لے جاتا ہے۔ یعنی حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے دعا کے اور ہر عبادت کا الگ الگ مرکز ہے نا، ہم سجدہ کرتے ہیں کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ سجدہ کو اس کو ہے؟ اللہ کو، لیکن رخ اپنا کس طرف کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ یعنی روئے زمین پر جتنے نمازی ہیں ان سب کے سجدے تو اللہ کو ہیں لیکن رخ خانہ کعبہ کو کرتے ہیں، یعنی ہمارے سجدے خانہ کعبہ سے ٹکرا کر کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، لیکن دعا کا مرکز عرش الہی، دعا کا مرکز کیا ہے؟
سجدوں کا مرکز خانہ کعبہ ہے، دعا کا مرکز عرش الہی ہے، یعنی سجدے خانہ کعبہ سے ٹکرا کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں اور دعا عرش الہی سے ٹکرا کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور یہ عرش ہے کہاں؟ اوپر ہے۔ تو اس وجہ سے رب قدوس کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک مظلوم جب آہ کر دے یا دعا کر دیتا ہے تو پھر اس کی دعا اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر لے جاتا ہے، یعنی عرش اعظم سے ٹکرا کر کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث یہ بھی ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مظلوم جب آہ کر دیتا ہے یا دعا کر دیتا ہے پھر میرے اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا ہے۔ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازے اس کی دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور رب قدوس ارشاد فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، ضرور تیری مدد کروں گا، ضرور تیری دعا میں قبول کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی صحیح لیکن دعا قبول ضرور ہوگی۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے بہت سے بھائی ہیں، دعا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں کہ یہ دعا میں نے بڑی کی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی، دیکھو جی میں تو افطاری کے وقت دعا کرتا رہا، سحری کے وقت کرتا رہا، اور یہ جو مقبولیت کے اوقات ہیں ان میں دعا کرتا رہا، قبول نہیں ہوئی۔ تو دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ کتنے طریقے سے؟ یہ مسئلہ بھی آپ نے ذہن میں رکھیں، 3 طریقے سے۔ ایک یہ ہے کہ جیسے انسان زبان سے بسا اوقات الفاظ نکالتا ہے فوراً قبول ہو جاتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نظر کرم فرماتا ہے اور اس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک قبولیت کا یہ طریقہ ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ قبول کب ہوتی ہے؟ جب محشر کا میدان قائم ہوگا تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنے درجے، اتنے ثواب، اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا، لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ تو ہمارے ساتھ رہتا تھا، یہ اتنے مقامات اس کو کیسے حاصل ہو گئے؟ تو اس کو پھر بتایا جائے گا یہ دنیا میں وہ شخص ہے جو کثرت سے دعا کرتا تھا لیکن اللہ نے دعا قبول نہیں فرمائی، آج اتنا ثواب اور اتنا درجہ اسے دیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت بہت سے لوگ خواہش کریں گے یا اللہ دنیا میں اگر ہماری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی تو آج ہمیں اللہ تبارک و تعالی یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرماتا۔ اس لیے دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا کام، ایک کام ہمارا ہے نا، ایک پاک پروردگار عالم کا کام ہے۔ رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرنا بندو تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ تو ہم اپنا کام کرتے چلیں، باقی پاک پروردگار عالم کی مرضی ہے، وہ جو چاہے۔ اور پھر خدائے قدوس کی مرضی کے اوپر جو بندہ رہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے وہی عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔